جو کچھ ملا ہے، ملے گا، ملتا ہے، ملتا رہے گا، بٹا ہے، بٹے گا، بٹتا رہے گا، وہ سارا کچھ آپ کے ہاتھ سے ملا ہے، آپ کے ہاتھ سے بٹا ہے، اور قیامت تک جو کچھ بٹے گا آپ کے ہاتھ سے بٹے گا۔ آخرت میں جنت بٹے گی تو آپ ہی کے ہاتھ سے بٹے گی۔ چھوٹا سا سوال، اگر آپ ہی کی بات کو مان لیا جائے مولانا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب زبارہ ہمیں بھی سمجھا دو۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہتے ہیں خذی من مالی ما شئتی، فاطمہ جو جی چاہتا ہے بابا کے گھر سے اٹھا کر لے جا، لیکن فاطمہ عمل کرنا، فاطمہ عمل کرنا۔ اگر قیامت کے دن پکڑی گئی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ کیوں اپنی پھوپھی سے مخاطب ہوئے، کیوں اپنے چچا سے مخاطب ہوئے، کیوں آل قریش سے مخاطب ہو کر کہا اگر کائنات کی ہر نعمت، ہر بات، ہر چیز اللہ کے نبی نے بانٹنی ہے، سارے خزانوں کے مالک اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے پھر کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ بہار شریعت کے اندر مولوی صاحب لکھتے ہیں تمام جہان حضور کے تصرف کے اندر ہے، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جنت ان کی جاگیر ہے۔ دوزخ اور جنت کی کنجی ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ پھر ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، ایک صحابی پانی اور مسواک لے کر آئے، آپ خوش ہوئے، فرمایا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سوال کرتا ہوں، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، سوچتا ہوں جنت میں آپ بھی جاؤ گے، ہم بھی جائیں گے، آپ نبی ہیں، اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے، اور ہم جنت میں کہیں کم نچلے درجے کے مقام پر ہوں گے۔ نبی یہاں جب جی چاہتا ہے آپ کے چہرے کی زیارت کے لیے دروازے پہ آ جاتا ہوں، اور جب جنت میں جی چاہے گا تو کیسے زیارت کروں گا؟ آقا ایک سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ سے دعا کر دیجئے جہاں جنت میں آپ ہوں آپ کا پڑوسی مجھے بنا دے۔ آپ نے کہا میرے صحابی اگر اپنی طلب میں سچے ہو تو پھر راتوں کو نفل پڑھ کے سجدے کر کر کے میری مدد کیا کر، تیرے اس عمل کی بنا پر، ان سجدوں کی بنا پر، نوافل کی بنا پر اللہ عز و جل تجھے اٹھا کر جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ پھر آپ نے یہ کہنا تھا جا فکر نہ کر، جو مرضی کر، جنت میری جاگیر ہے، تجھے دے دوں گا۔ پھر بیٹی کو کیوں کہا بیٹی عمل کرنا؟ کہنا تھا بیٹی جو جی چاہتا ہے کر، جو جی چاہتا ہے کر، میں جو تو کہے گی وہی تجھے ادا کر دوں گا۔ قاسم نانوتوی صاحب بھی لکھتے ہیں اسی مسئلے کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا مال میراث کا تقسیم نہ ہونا، دوسروں کا تقسیم ہونا، آپ کی ارواح کا بدن سے نہ نکلنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اے ظالم، نبی کی روح بدن میں رہی، نبی زندہ رہے، اور وہ جو نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، وہ جو نبی کی محبت کے اندر ایسے دیوانے ہو جاتے تھے کہ پورا کفار کا لشکر ہے اور 8 صحابہ آپ کے پاس ہیں، اور آپ کہتے ہیں کون ہے من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے جو ان کافروں کا مجھ سے دور رکھے، جنت میں اللہ اس کو میرے پاس کر دے گا۔ ایک صحابی اٹھا، شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، سارے اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ نبی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے جسموں کو کٹوا ڈالتے، اور آج ان انبیاء، ان نبی کے ساتھیوں پر یہ تہمت لگاتے ہو کہ نبی زندہ تھے، روح جسم میں موجود تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، کلام کر رہے تھے، اور نعوذ باللہ صحابہ نے زندہ نبی کو قبر میں دفن کر دیا۔ یہی عقیدہ بے والوں کا، یہی عقیدہ دال والوں کا، اور دونوں بے دال مل کے بد بنتے ہیں۔ اللہ ایسے بد عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر بشر مان لیا جائے تو وہ تمام عقیدے اور وہ تمام معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ چکر نہیں چلتے ہیں۔ سنیے ذرا، بشر کیوں نہیں مانا جاتا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں۔ مفتی احمد یار لکھتا ہے اپنی کتاب میں، قرآن میں 5 چیزوں کا جو ذکر آیا ہے کہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن سنیے 5 چیزوں کا علم نبی سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اب اس کی مانی جائے یا قرآن کی مانی جائے؟ قرآن کہتا ہے یہ مفاتیح ہے علم غیب کی، ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ مفتی صاحب کہتے ہیں
یہ نبی سے کیسے چھپی رہ سکتی ہیں؟ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، بلکہ آپ کی امت کے 7 اقطاب بھی ان کو جانتے ہیں، غوث بھی ان کو جانتے ہیں۔ یہ سارے غوث و اقطاب جب ان 5 چیزوں کا علم رکھتے ہیں جو اللہ کہتا ہے کسی کو نہیں پتا بارش کب ہوگی، کسی کو نہیں پتا بأي أرض تموت کہاں مرے گا، کسی کو نہیں پتا ما فی الارحام ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، کسی کو نہیں پتا، یہ علم غیب قیامت کب آنی ہے، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس اللہ کے قرآن کی آیت کا رد کرتے ہوئے یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ 5 چیزوں کا علم غوث کو بھی ہے، قطب کو بھی ہے۔ جب ان کو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں؟ سوچئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم غیب تھا، تم اللہ کے نبی کو یہ علم دے رہے ہو۔ جب عائشہ پر تہمت لگی تھی، نبی اپنے اصحاب کرام سے کیوں پوچھ رہے تھے؟ جب عائشہ کی سواری چلی تھی تو آپ کو کیوں علم نہ ہوا کہ عائشہ تو اس سواری کے اوپر موجود ہی نہیں ہے؟ جب نبی سے قرہ مانگے جا رہے تھے، 70 قاریوں کو روانہ کیا جا رہا تھا، وہ شہید ہو رہے تھے، روانہ کرتے ہوئے نبی کو علم غیب کیوں نہ ہوا؟ یہودیہ گوشت میں زہر ملا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کیوں نہ ہوا؟ آپ کی یہ بات اگر مان لی جائے تو شریعت کے یہ سارے مسائل مذاق بن جائیں گے۔ کیا نعوذ باللہ نبی کو پتا تھا عائشہ سچی ہے، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، اور پھر بھی آپ جان بوجھ کے خاموش رہے؟ کیا نبی نے اپنے صحابہ کو جان بوجھ کے شہید کروایا؟ کیا نبی نے اپنے منہ کے اندر زہر والا گوشت جان بوجھ کے منہ میں ڈالا؟ نور من نور اللہ کی صدائیں اس لیے لگتی ہیں کہ تاکہ ہمارا یہ کھاتا چلتا رہے۔ اور پھر آخری بات کہتے ہیں کہ معاملہ صرف عالم الغیب کا ہی نہیں، حاضر ناظر کا ہی نہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں ہے فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس قرآن پاک کی آیت سے کس طرح استدلال کیا جا رہا ہے سمجھیے۔ کہا جب آپ کو ساری کائنات کے لیے راہم بنا کر بھیجا تو راہم کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ راہم زندہ ہو، کیونکہ مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا قرآن کی آیت سے نبی زندہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رحمت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرحوم کے حال سے واقف ہو۔ مقالات قاظمی، احمد سعید قاظمی صاحب لکھتے ہیں وہ مرحوم کے حالات سے واقف بھی ہو۔ تو دوسری چیز ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں۔ تیسری بات کہ اللہ کے نبی جو رحم کرنے والا ہے وہ مرحوم کے قریب بھی ہو۔ 3 چیزیں ثابت ہو گئی۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں۔ چوتھی بات کہتا ہے قریب ہونے سے بھی فائدہ نہیں جب تک اپنی طاقت سے اس پر رحم کرنے کا تصرف اور قدرت نہ ہو۔ مثال دے کے سمجھاتا ہے، آپ کا دوست کھڑا ہے، اس پہ شیر حملہ کر رہا، آپ تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، آپ زندہ بھی ہیں، موجود بھی ہیں اور اس کے حال سے واقف بھی ہیں، لیکن اس پہ اپنا رحم کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے شیر اس کو پھاڑ ڈالتا ہے، تو آپ رحم نہ کر سکیں۔ اگر چوتھی چیز کو مانیں گے تو رحم کرنے والی بات سچی ہوگی۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، عالم الغیب ہیں، ہر کسی پر رحم کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ آپ پورے جہانوں کے لیے رحم فرمانے والے۔ اور آپ میں یہ چاروں چیز باقی ہیں۔ یہ ہے شرک کی وہ گھن چکر جس پہ چڑھا کر پوری امت کو برباد کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو مان لیا جائے تو چند باتیں جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی اسی پہ غور کیجئے۔ مان لیا اللہ کے نبی زندہ ہیں، مان لیا اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں، مان لیا اللہ کے نبی کو ہر کسی کے ہر معاملے کا علم بھی ہے، مان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی پر رحم پہنچانے کرنے کی قدرت اور طاقت بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ وارضا، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اگر اسلام کی عزت اور حشمت کیا ہمیں ضرورت ہے، آپ یا عمر ابن حشام کو مسلمان کر دیجئے یا عمر ابن خطاب کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ جس عمر کے لیے اللہ کے نبی کی دعائیں تھی، جس عمر کے لیے اللہ کے نبی اعلان کیا کرتے تھے کہ خواب کے اندر مجھے دودھ کا پیالہ ملا، میں نے پی لیا، جو بچا وہ میں نے عمر کو دیا۔ سائل پوچھتا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں وہ نور علم تھا، جو علم میں نے پیا، پھر وہ آگے عمر کو دیا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور اگر میرے بعد نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر تھا۔ وہ عظیم عظمت اور شان والا عمر، نبی سے اتنی محبت اور پیار اس عمر رضی اللہ عنہ وارضا کی، یہ حضرت عمر مدینے کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ اللہ بقول آپ کے اللہ کے نبی زندہ ہیں، آپ کو پتا ہے عمر شہید ہونے لگے، آپ وہاں پر موجود بھی ہیں، آپ اپنا رحم پہنچا منتقل بھی کر سکتے ہیں، تو بتائیے پھر اللہ کے نبی نے عمر کو کیوں نہ بچایا؟ پہلا سوال، رہتی دنیا تک کے لیے سوال۔
اگر آپ کے اس معاملے کو یقین اور تسلیم کر لیا جائے تو پہلا سوال بتائیے، عمر رضی اللہ عنہ وارضا کو اللہ کے نبی نے زندہ ہوتے ہوئے، موجود ہوتے ہوئے، جو نبی اتنی رحمت کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، کسی کو پتہ لگا میرے نبی بھوکے ہیں، چپکے سے دودھ کا پیالہ لایا اور حجرے میں دے گیا، آقا کئی دنوں سے دودھ نہیں پیا، چپکے سے اندر ہی پی لیجئے، آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ آپ پیالہ لے کے باہر آ گئے، ابو ہریرہ کو کہا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کئی دن کا پیاسا تو میں خود بھی تھا، میں فوراً پہنچا، لبیک یا رسول اللہ، کہا یہ پیالہ لو، میرے دل میں تھا مجھے کہیں گے ابو ہریرہ تم پی لو، کہا اس پیالے کو لو اور جاؤ میرے نبی کے سارے مریدوں کو بلا کر لاؤ، سارے اصحاب کو بلا کر لاؤ اور سب کو ابو ہریرہ دودھ اپنے ہاتھ سے پلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک ایک کو دودھ پلاتا رہا، پھر آخر میں 2 بچ گئے، ابو ہریرہ بچے، محمد الرسول اللہ بچے، امام خیرات بچے، امام اعظم بنے، قائد اعظم بچے۔ کہا ابو ہریرہ تو بچا ہے اور میں بچا ہوں، اب تو بھی دودھ کا پی لے۔ کہا میں نے پیا، کہا اور پی لے، اور پیا، کہا اور پی لے، اور پیا۔ جب سارے پی کے فارغ ہو گئے، سب کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو نبی بھوک کے اندر اپنے ساتھیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے، اسی نبی کا ساتھی مسجد نبوی میں شہید ہو رہا ہے، بتائیے نبی نے کیوں نہ بچایا؟ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا، اتنی محبت، اتنا پیار۔ 2 بچیوں کی وفات کے بعد کہا عثمان محمد کی اور کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو عثمان میں اس کا نکاح بھی تجھ سے کر دیتا۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا جس کو کہا تھا قد یا عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرو تو پھر بھی تمہاری جنت یقینی ہو چکی ہے۔ وہ عثمان پیاسے ہیں، گھر کے اندر بند ہیں، چھت پہ چل رہے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ عثمان تو نے خرید کے دیا تھا، اسی کا پانی پینے نہیں دیتے۔ یہ مسجد نبوی کا پلاٹ کس نے لے کر دیا تھا؟ تو نے لے کر دیا تھا، اسی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ نبی جو تمہارے دیوبند میں آ جاتے ہیں، نبی جو طاہر القادری کے پاس آ جاتے ہیں، جو تم سے فضائل حج سننے کے لیے آ جاتے ہیں، جو زندہ ہیں، جو عالم الغیب ہیں، ہر ذرے میں قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں تصرف کرنے کی، بتائیے اس نبی نے باہر آ کر عثمان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ان کو شہید ہونے سے کیوں نہ بچایا؟ ان کو پانی کیوں نہ پلایا؟ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد علی شہید ہوئے، نبی نے کیوں نہ بچایا؟ علی اور معاویہ کی جنگیں ہوئیں، علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو ان کو کیوں نہ بچایا؟ یہ تمام عقیدے کفر اور شرک کے عقیدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر تھے، اللہ کی جنتوں کے اندر ہیں، اس دنیا کے حالات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، قرآن خریدیے۔ افسوس کہ ہمارے کمروں کے اندر فریج تو ہوگا، ہمارے کمروں کے اندر ٹیلی ویژن تو ہوگا، اے سی تو ہوگا، لیکن 50-60 ریال میں ملنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری حدیثوں کا مجموعہ ہمارے کمرے میں نہ ہوگا۔ اس کو خریدیے، ایک ایک مسئلے میں چہرہ بنائیے تو نواز شریف اور واجپئی جیسا نہ بنائیے، محمد الرسول اللہ جیسا بنائیے۔ نماز بنائیے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھیے تو نبی کے طریقے کی، روزہ رکھیے نبی کے طریقے کا، زندگی کے اندر ہر عمل کے اندر یاد کر لیجئے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی